Mr. Yusuf Islam, today we have very passionate, zealous and very guardable man of the God, Pastor Ahsan Danish. And today we are going to discuss about the 7 words of the God. Which one is we are discussing today is the second. So we greatly thankful to God for this blessed moment to glorify Him. Hello brother, how are you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहन मारिया, और खुदावंद के फजल से मैं जो हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी में बिल्कुल ठीक हूँ. Praise the Lord. Welcome to Christian Talks. जी, थैंक यू. आपका भी, आपने मुझे बुलाया, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भी और आपकी सारी टीम का कि आप काहे बकाहे जो है वो मुझे मौका देते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊँ, ताकि हम लेकिन इस बार मैं थोड़ी सी देर बाद आया हूँ, लेकिन इस सब बातों के लिए कहते हैं ना कि खुदावंद का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए. जी, थैंक यू सो मच. जी, तो ब्रदर आज हम बात करेंगे मसीह यीशु के सभी कलमात में से दूसरे कलमे के बारे में, जिसमें जो 6 घंटे के राउंड अबाउट जो है वो जितने भी वाकयात और ज़ुहूर पे ज़ीरो, उसमें से हम सेकंड कलमे पे बात करेंगे, जिसका इशू है कि एक डाकू मसीह यीशु से मुखातिब होता है और उससे कहता है कि आज ही जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना. तो यहाँ डाकू मसीह यीशु से क्या एक्सेप्ट कर, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है मसीह यीशु को लेके? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है बहन मारिया, और इससे पहले कि हम जो है ना मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आऊं, बड़ा ही अच्छा होगा कि हम खुदा के कलाम में से ये पढ़ ही दें अपने क्रिश्चियन टॉक्स देखने वालों के लिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं, बाज़ दफ़ा हवाला जात हम भूल जाते हैं. तो हम कलाम मुकद्दस में से इस सवाल को पहले पढ़ेंगे और फिर हम इसके ऊपर जो है वो बातचीत करते हैं. तो जो आपने अभी दूसरे कलमे की बात की, तो इसका जिक्र हमें जो है वो लूका की अंजील में मिलता है. जब हम लूका की अंजील उसका 23वां बाब पढ़ते हैं, तो 23वें बाब की जो 42वीं आयत है, और बल्कि मैं इसको ना 40वीं आयत से ही जो है वो पढ़ूंगा, बल्कि 39वीं आयत से, ताकि कॉन्टेक्स्ट भी जो है वो लोगों को पता चल जाए. क्योंकि मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे एक बात कहता हूं कि टेक्स्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट इज प्री टेक्स्ट, यानी कि सियाको सबाक के बगैर मतन को पढ़ना ये तो हिलाबाजी है. तो हमें जो है वो सियाको सबाक से जो है उसको से भी वाकिफ होना बड़ा जरूरी है. तो फिर मैं 39वीं आयत से ही पढ़ता हूं. यहाँ पे लिखा है कि फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा. मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है. फिर आगे लिखा है, और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया. फिर आगे लिखा है, फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना. फिर यीशु ने उसे फौरन जवाब दिया. उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा. तो जी बहन, मैं यहाँ पे कहूँ कि आपका सवाल था कि जब डाकू जो है वो यीशु से कह रहा है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, तो डाकू की मसीह खुदावन से क्या एक्सपेक्टेशंस थी या तवक्कुआत थी. तो ना सिर्फ मैं आपको ही बताना चाहता हूं, बल्कि जितने देख रहे हैं हम चाहते हैं कि ये भी सीखें. तो याद रहे कि ना बहुत ज्यादा लिखा हुआ हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा. पहले नंबर पे जो सच बात है कि हमें सिर्फ ना यहाँ पे चंद आयात मिल रही हैं डाकू के बारे में. कुछ लोग डाकू को लेके कहते हैं कि उसका नाम ये था, दूसरे का नाम ये था. तो वी डोंट नो. सच ये है कि हमें जो कलाम मुकद्दस में लिखा है हमें उस पे ही जो है वो भरोसा करना चाहिए. तो अगर हम उधर उधर जाना अच्छी बात है, लेकिन जो है बात ऑथेंटिक वही होती है जो खुदावंद के कलाम में दर्ज है. तो यहाँ पे तो हमें बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जो टेक्स्ट से हम अखज कर सकते हैं, ठीक है ना, जो हम समझ सकते हैं. तो पहली बात तो डाकू के सवाल में ही छुपी हुई है कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन थी. पहले नंबर पे तो याद रहे, जब वो यीशु से कह रहा है कि जब तू अपनी बादशाही में आए, तो इसका मतलब है डाकू जो है वो यीशु को बादशाह तस्लीम कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है. वो उसने बादशाह मसीह खुदावंद को अपना एक्सेप्ट किया है. तो वो कह रहा ना कि हाँ खुदावंद, अब जब तू अपनी बादशाही में, यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना. दूसरी एक हम और भी इसमें प्यासराई कर सकते हैं, बल्कि ये एक सच भी है, चूंकि यीशु की सलीब के ऊपर भी लिखा हुआ था कि यहूदियों का बादशाह. तो जो डाकू की एक्सपेक्टेशन है वो यीशु मसीह नासरी से यही है बतौर किंग, कि जब तू अपनी किंगशिप में आए तो मुझे ना याद रखना. हम नहीं जानते कि वो डाकू यहूदी था
یا غیر یہودی تھا, وی ریئلی ڈونٹ نو. یہاں پہ جو ہے وہ کہ آسرائیاں کرنا جو ہے وہ ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. جو لکھا ہے اس کے مطابق جو ہے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے اور تفسیر کرنی چاہیے. تو میں نے کیا بات کی کہ وہ یسوع کو بادشاہ تسلیم کر رہا ہے, اور جب یسوع کو وہ بادشاہ تسلیم کر رہا ہے تو یسوع کا جواب بھی بطور کنگ ہی وہ یسوع اس کو دے رہا ہے. چونکہ یسوع مسیح ناصری نے جب اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, تو یسوع مسیح ناصری بھی بطور کنگ اس کو جو ہے وہ جواب دے رہا ہے. ہاں اس میں آپ یہ ضرور سوال کر سکتی ہیں کہ ہاں ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ جب یسوع جواب دے رہا ہے کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو وہ اپنے آپ کو بطور کنگ یہ بات کہہ رہا ہے. میں اس لیے پھر میں کہتا ہوں کہ اخذ ٹیکسٹ سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں, کیونکہ یسوع نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا بین فردوس کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو اس وقت جو کہہ لیں کہ اس وقت کے لوگوں کا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے, بادشاہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر کسی نے کوئی گہری رفاقت رکھنی ہوتی ہے تو یہاں بادشاہ جس سے گہری رفاقت رکھتے ہوتے تھے, وہ جگہ جس میں وہ ان سے گہری رفاقت رکھ سکتے تھے وہ بادشاہ کا باغ ہوتا تھا. یہ جو لفظ فردوس ہے یہاں پہ اگر ہم اس کا مطلب دیکھیں تو اس فردوس کا مطلب یہ ہوتا ہے گارڈن یا باغ, جس کے لیے انگریزی میں ہم پیراڈائز بھی کہتے ہیں. تو یسوع مسیح ناصری بھی کہہ رہا ہے کہ اچھا تم مینوں کہہ رہے ہیں اپنی بادشاہی چ مینوں یاد کریں, تو میں کہنا وا کہ جیڑی میری بادشاہی چ اسپیشل پلیس ہوئے گی, یعنی کہ میرا گارڈن, میرا باغ, جتھے میرے خاص لوگ جڑے نے آ کے پنجابی چ میں کہاں گا میرے نال ملاقات رکھن گے, رفاقت رکھیں گے, انہاں دے وچوں ایک تو ہی ہوئے گا. یعنی کہ یسوع مسیح ناصری نے بھی جب جیسا اس نے سوال کیا, یسوع نے اس کے سوال کے مطابق ویسی ہی اس کو یقین دہانی کلائی ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ جو ہے وہ فردوس میں ہوگا, یعنی کہ اس اسپیشل پلیس میں ہوگا جہاں تو میرے ساتھ رفاقت رکھ سکتا ہے. جی بالکل. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جو فردوس ہے آسمان پر ہے, کچھ کہتے ہیں زمین کے نیچے, تو فردوس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ یہ آپ کا فردوس کہاں پہ؟ یہ آپ کا ایک اور بڑا جو ہے وہ ایک بہت اچھا سوال بھی ہے, اور ایک ایسا سوال بھی ہے جس پہ بہت زیادہ ہمارے مسیحی ایماندار کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق ایگزیکٹ فردوس ہے کہاں پہ. جی بالکل, میں کہہ رہا تھا اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ بحث بھی ہے, اور جو ہے ہم کلام مقدس کی روشنی میں بھی جو, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ فردوس زمین پر ہے, اور کچھ کہتے ہیں جو فردوس جو ہے وہ آسمان پر ہے. اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ دو خیال ہے نا, کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فردوس جو ہے وہ زمین پر ہے, وہ کن ٹیکس کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی اس تھیالوجی کو یا اپنے اس کانسیپٹ کو بنائے ہوئے ہیں. تو ون آف دیم تو ایک یہ بھی ہے ٹیکس کہ وہ کہتے ہیں جی فردوس جو ہے وہ زمین پر ہی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری جو ہے مرنے کے بعد آسمان پہ تھوڑی گیا تھا. آئی ہوپ کہ آپ سمجھ رہے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے دیکھ رہے ہیں وہ بھی آج اس کو سمجھ رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ یسوع تو مرنے کے بعد جو ہے وہ عالم ارواح میں گیا ہے, اور خیر اس میں متفق ہوں یا نہیں, کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ مرنے کے بعد عالم ارواح میں بھی گیا تھا کیونکہ وہاں پہ اس نے منادی کی. میں ابھی یہ اپنا خیال نہیں دے رہا کہ میں اس بات کا ایگری ہوں, اس سے میں کرتا ہوں یا نہیں, لیکن میں خیال ایک بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو منادی بھی کی تھی یسوع مسیح ناصری, پطرس کے خط میں لکھا نا کہ وہ اسی پہ جا کے اس نے قیدی روحوں میں منادی کی, حالانکہ اس ٹیکسٹ کی تفسیر ہمیں اس کے کانٹیکسٹ میں کرنی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یسوع مسیح ناصری عالم ارواح پہ گیا تھا, تو عالم ارواح جو ہے وہ تو زمین کے نیچے ہے کہیں, تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ فردوس جو ہے نا وہ زمین پر ہے کہیں. اور ایک اور میں آپ کو اہم بات بتاؤں, 3 حوالہ جات پوری بائبل مقدس میں ہمیں ایسے ملتے ہیں جہاں پہ لفظ فردوس آیا ہوا ہے. ایک حوالہ تو ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے, اور ایک حوالہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے جو ہے وہ کرنتھیوں کے خط میں. اگر ہم دوسرا کرنتھیوں پڑھتے ہیں تو اس کی نام 12ویں باب کی میں حوالہ نکال لوں, 12ویں باب کی ہمیں جو ہے وہ دوسری آیت سے ملتا ہے کہ پالوس یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں, 14 برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا, نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت, نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے, یہ خدا کو معلوم ہے.
اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے، یہ مجھے معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے۔ کہتا ہے کہ یکا یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ اب جو یہاں پہ ایک فردوس کا لفظ آیا ہے، تو جو اس ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں پالوس رسول بھائی جی وہ نا آسمان پہ گیا، تیسری آسمان پہ، تو وہاں پہ اس نے فردوس میں وہ پہنچا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ فردوس زمین پر نہیں ہے، فردوس جو ہے وہ آسمان پر ہے۔ تو پھر ایک جو تیسرا جو ہمیں ذکر ملتا ہے فردوس کا، وہ ہمیں ذکر ملتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت میں، دیکھنے والوں کو بھی یہ بتاتا جاؤں، آئی ہوپ کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے اس کلپ کو۔ تو یہاں پہ وہ جو ہے وہ لکھا ہے 7ویں آیت میں 2 باب کی مکاشفہ کی کتاب، یہاں پہ لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں پھل کھانے کو دوں گا۔ تو اب جو اس ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں اور فردوس کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جو زندگی کا درخت خدا نے لگایا تھا نا وہ زمین پر کہیں لگایا تھا، کیونکہ جب خدا نے باغ عدن کو بنایا وہ زمین پر تھا، تو باغ عدن میں تھا زندگی کا حیات کا درخت۔ تو چونکہ باغ عدن زمین پر تھا، حیات کا درخت زمین پر تھا، تو جب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ فردوس میں جو ہے وہ جو خدا کے فردوس میں پھل کھانے کو دوں گا، تو وہ کہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی فردوس بھی کہیں زمین پر ہی ہے۔ تو اس پہ کیا ہے بحث ہے۔ تو ایک ٹیکسٹ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اس خیال کو کہ فردوس آسمان پر ہے، وہ ہے کرنتھیوں کے خط کا ٹیکسٹ جو ہے متن ابھی ہم نے پڑھا، اور 2 حوالہ جات کر رہے ہیں سپورٹ اس بات کی کہ نہیں فردوس جو ہے وہ زمین پر کہیں ہے۔ تو اب ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں یہ تو پھر کنٹروورسی تو ہے نا اس میں، بحث تو ہے۔ ایک اور میں بات بتاتے جاؤں، کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یسوع مسیح ناصری نے صلیب پر کہا تھا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو پھر وہ اس نے جان دے دی، تو کہتے ہیں چونکہ باپ تو آسمان پر ہے، چونکہ روح مسیح کی وہ کہتے ہیں باپ کے پاس گئی، تو مسیح تو گیا ہی نہیں تھا عالم روا میں، مسیح کی روح تو آسمان پہ تھی، مسیح تو عالم روا میں گیا ہی نہیں، مسیح تو آسمان پر گیا ہے۔ تو جب مسیح آسمان پر گیا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر دوست جو ہے وہ آسمان پر ہی ہے، اور ڈاکو بھی جو ہے وہ آج ہی وہاں ہی گیا ہوگا، آسمان پہ جو ہے وہ گیا ہوگا۔ تو اس میں کنٹروورسی ہے۔ تو پھر ہم اس کا حل کیسے نکال سکتے ہیں؟ شاید دیکھنے والے بھی کہہ رہے ہوں کہ اگر یہ دونوں طرف بیلنس ہے تو کیا پھر فردوس ہے ابھی ہے یا نہیں، آسمان پر ہے یا 2 فردوس نے، ایک آسمان تھے ایک زمین تھے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی فردوس ہی 2 ہے، ایک زمین پر ہے اور ایک جو ہے وہ آسمان پر۔ اب ہم اس کا کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں بہن ماریا، یاد رکھیں، اور جتنے لوگ آج دیکھ رہے ہیں آپ بھی یاد رکھیں، ہمیں خدا کے کلام کو اس کے کانٹیکس میں پڑھنا چاہیے۔ 3 دفعہ فردوس کا لفظ آیا ہے بائبل مقدس میں۔ کیا آپ بھی بتا سکتے ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں کیا ان تینوں کے کانٹیکس میں، کیا یہ جو لکھنے والے تھے کیا اس سوال کا جواب دے رہے تھے کہ فردوس کہاں ہے؟ نہ تو ڈاکو والے کیس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ جی فردوس کہاں ہے، نہ ہی پالوس رسول کے کیس جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں سوال کیا گیا ہے کہ وہ جواب دیا جا رہا ہے کہ جی فردوس یہاں ہے، اور نہ ہی مکاشفہ کی کتاب میں۔ تو ہمیں ان متن کو ان کے کانٹیکس میں ہی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم جو سمجھ سکتے ہیں نا، جو ایک سادہ تفسیر میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، تو بات یہ ہے کہ فردوس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ناصری کی پریزنس ہے، جہاں پہ خداوند یسوع مسیح ناصری خود موجود ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جہاں وہ موجود ہے وہاں ہی فردوس ہے۔ یہ ایک بڑی سادہ سی تفسیر ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پہ بحث میں نہیں رہنا چاہیے کہ زمین پہ ہے یا اوپر۔ بات یہ ہے کہ ویئر از جیسس کرائسٹ، جہاں پہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے وہاں پہ اس کی پریزنس ہے۔ تو ہم نے الٹیمیٹ ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے خداوند کی پریزنس کو انجوائے کرنا ہے، اور اس کی ایسی پریزنس جو خاص پریزنس یا حضوری کو انجوائے کرنا ہے۔ تو جہاں مرضی ہے، ہم جہاں ہمارا خداوند ہوگا وہاں پہ جائیں گے۔ اور پولس رسول اس کے بارے میں ایک بڑی اور خاص بات کہتا ہے، فلپیوں کے خط میں کہتا ہے میرا جی تو چاہتا ہے میں کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اس کے نزدیک پالوس کی تھیالوجی یہ تھی کہ جہاں مسیح ہے وہاں ہی فردوس ہے۔ تو کہتا ہے وہ مسیح کے پاس جا رہا ہوں۔
तो मेरे मुताबिक जहां पे मैं इसको ये समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, वहां पर ही फिरदौस है। जी थैंक यू भाई, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि डाकू की जो मसीह यीशु से क्या एक्सपेक्टेशन थी, उसको किंग समझ रहा था, और वो जी, जी। किंग होने के लिहाज से उसको जो ना अपने अथॉरिटी को यूज करते हुए उसको ब्लेस भी कर रहा है, उसको निजात भी दे रहा है, उसको मुआफ भी कर रहा है। और यकीन दहानी भी करा रहा है कि तू आज ही मसीह दे विच देर नहीं, आज जी, ही जी, अभी मेरी हजूरी च होएगा। फिरदौस में होगा। जी बिल्कुल और बिल्कुल, फिरदौस के बारे में बहुत खूबसूरत तरीके से हमें सीखा कि फिरदौस वही है जहाँ खुदा है। जहां पे खुदावंद यीशु मैटर मसीह नहीं करता नासरी जमीन है। के ऊपर है या जमीन के नीचे है, जी ये तो बिल्कुल, हम इंसान होते हैं उसको सर्च आउट करते हैं कि वो कहाँ पे है, हम्म। लेकिन जहाँ खुदा की प्रेजेंस है वही फिरदौस है। वहीं पे फिरदौस है। और एक और मैं आखिर पे एक बात कह दूं, कुछ लोग, इसलिए मैं इसको कहता हूं कि देखें मसीह जिंदगी ऐसी है, पहले मसीह ਨੂੰ कबूल करो, पंजाबी च मैं कहना चाहांगा, पहले मसीह ਨੂੰ कबूल करो, फिर ਉਹ मसीह ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੋ, तो फिर एक दिन आएगा ਤੁਸੀਂ आसमान ਤੇ जाओगे या जन्नत जहन्नम च जाओगे। तो ऐसी मसीह लाइफ नहीं है। मसीह ने कहा जो मुझे कबूल करता है वो उसी वक्त आसमान की बादशाही का हिफ्ज उठाना शुरू कर देता है। Praise the Lord. ऐ नहीं कि तौबा अज ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ आसमान ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚ ਅਸੀਂ एक वक्त आएगा ਤੇ जावांगे। नो, हम इस जमीन पर ही खुदावंद की हजूरी का हिफ्ज उठाना शुरू कर देते हैं, और एक वक्त आएगा हम, जिस तरह पौलुस रसूल कहते हैं ना, अब तो आईने में हमें धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन एक वक्त आएगा जब हम रूबरू देखेंगे, हम फुली खुदावंद की प्रेजेंस को जो है वो एंजॉय करेंगे। तो ये कलमा में यही सिखा रहा है, ये यकीन दहानी खिला रहा है कि जितने खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं, वो एक वक्त आएगा खुदावंद की जो है एक मैनिफेस्टेशन या करें कि एक प्रॉपर हुजूरी को जो है वो एंजॉय करेंगे। जी बहन। जी बिल्कुल, इंसान से रफाकत और मोहब्बत की खातिर तो मसीह यीशु ने सलीब पर दुख उठाया आमीन आमीन। और तकलीफों को बर्दाश्त किया, और मसीह यीशु ने कहा कि अब मैं बाप के पास जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए घर तैयार करूं। जगह अगर तैयार मैं ना करूं। कहता, अगर मेरे बाप के घर में ना होता तो मैं फिर आऊंगा ताकि तुम्हें साथ ले जाऊं, ताकि जहाँ मैं हूँ वहां वहाँ तुम भी हो जाए, हो। वहीं फिरदौस है जहाँ खुदा की प्रेजेंस है। जी जी बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी दुआ है कि आज का काम सबके लिए बाइस से बरकत हो। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच फॉर कमिंग।